بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ سلطان محمود غزنوی ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے تھے۔ دربار میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ دربار لوگوں سے بھرا پڑا تھا، جن میں اولیاء کرام اور کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی سب کو مخاطب کر کے دریافت کرنے لگے کہ کوئی مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ تو سبھی خاموش رہے۔ دربار میں موجود ایک ادنا سا آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور، میں آپ کی یہ خواہش پوری کروا سکتا ہوں، مگر اسے مجھے 6 ماہ تک دریا کے قریب ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ مگر چونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں، تو آپ کو میرے گھر کا خرچ ادا کرنا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بات کو مان لیا اور یوں وہ شخص اپنا چلے کے لیے چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد سلطان کے حکم پر جب وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے اس سے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، حضور، مجھ سے وظائف میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے 6 ماہ کا مزید وقت درکار ہے۔ یوں وہ شخص مزید 6 ماہ کے لیے چلہ کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب بادشاہ کے حکم پر دوبارہ اس کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پھر وہی سوال دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، جناب، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں انتہائی غریب ہوں۔ ان دنوں میں میرے حالات بھی بہت خراب تھے، بچے بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہے تھے، اسی لیے میں نے مجبوری میں آ کر آپ سے یہ سب جھوٹ بولا اور آپ کو دھوکہ دیا۔ اس کی یہ بات سن کر سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں سب لوگوں کو دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ اس شخص کے اس جھوٹ کی اس کو کیا سزا دی جائے۔ تو ان کا ایک وزیر بولا کہ اس نے سلطان سے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو دربار میں موجود ایک روحانی چہرے والا بزرگ بولا، اس کی بات بالکل درست ہے، اور اسی طرح باقی درباری بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اسی طرح دربار میں موجود ایک دوسرا شخص بولا کہ اس نے سلطان کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس کی بات سن کر پھر وہی بزرگ بولے، ہاں، یہ درست کہتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے غلام ایاز محمود سے پوچھا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایاز نے کہا، آپ کی بادشاہی کے صدقے ایک غریب کے بچے 1 سال تک پلتے رہے اور بھوک و افلاس سے مرنے سے بچ گئے۔ اس سے آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس غریب کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ آپ اس کو معاف کر دیں تاکہ اس کے بچے اس کے قتل کے بعد بھوک سے نہ مر جائیں۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں موجود وہی نورانی چہرے والا بزرگ بول اٹھا، ایاز کی بات بالکل درست ہے۔ سلطان محمود غزنوی حیران تھے کہ یہ بزرگ آخر ہر کسی کی بات کو درست کیوں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس بزرگ سے دریافت کیا کہ پہلے آپ ہر وزیر کی بات کو درست کہہ رہے تھے، اب آپ ایاز کی بات کو بھی درست کہہ رہے ہیں، مجھے اس کی وجہ بتائے۔ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ بولے، پہلے نمبر والا وزیر جس نے بولا کہ اسے جھوٹ بولا ہے اور اس شخص کا گلا کاٹ دیا جائے، دراصل وہ شخص قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا تو کام ہی گلا کاٹنا ہوتا ہے۔ غلطی آپ کی ہے جو آپ نے ایک قصائی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ دوسرے نمبر والا وزیر جس نے بولا اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے، دراصل اس کا والد سلطان کے کتے نہلایا کرتا تھا، اس کتے سے وہ شکار کا کام لیتے، اسی لیے دراصل اس نے اپنے ہی خاندان کا تعارف کروا دیا۔ آپ کی غلطی ہے جو آپ نے ایسے لوگوں کو وزارت دے رکھی ہے۔ اگر حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو لوگ بھوک سے بھی مریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے اور دھوکہ دہی بھی کریں گے۔ رہی بات ایاز کی کہ ایاز کی بات کیوں درست ہے، تو میں سنو
سلطان محمود غزنوی وہ سید زادہ ہے۔ سید زادے نے اپنا پورا خاندان کربلا میں قربان کر دیا مگر بدلے کا کبھی بھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی یہ سن کر اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ایاز سے کہنے لگے آخر آج تک تم نے مجھے یہ خبر کیوں نہ ہونے دی کہ تم ایک سید زادے ہو؟ ایاز بولا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا مگر آج ان بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا تو میں بھی آپ سب کو ان بزرگ کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ یہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی نیک ہستی ہیں۔ یہ دراصل وہی ہستی ہیں جس کو آپ تلاش کر رہے تھے اور ان سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کا نام دراصل حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور محنت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔